ہم روزانہ کے مسائل میں اتنے غرق ہیں کہ ہم نے اپنی زمین کے رونے کی آواز نہیں سن پاتے۔ ایک طرف سموگ نے ہمارے آسمان کو سیاہ کر دیا، دوسری طرف پانی کی کمی ہمارے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے، اور تیسری طرف پلاسٹک آلودگی نے زمین، سمندر اور ہوا کو گندا کر دیا ہے۔ ہمارے شہر کچرے اور فضلے میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہم خاموش ہیں، صرف احتجاج کرنے اور دھرنے دینے تک محدود ہیں۔ کیا یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ماحول تباہ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ایک اور سنگین مسئلے پر جو ہماری بقا کے لیے خطرہ بن چکا ہے، پلاسٹک کی آلودگی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرتی اور ماحولیاتی نظام کو درہم برہم کر رہا ہے۔ پلاسٹک صرف ہمارے ساحلوں، گلیوں میں نہیں بلکہ ہماری صحت اور مستقبل کے لیے بھی ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ اگر ہم ابھی اس پر قابو نہیں پاتے تو یہ ہماری نسلوں کے لیے ایک وبال بن جائے گا۔ پلاسٹک کی آلودگی پاکستان میں ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے جسے نظر انداز کرنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ ڈاکٹر کیسر احمد، ماہر ماحولیات، نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پلاسٹک کا استعمال ہمارے ماحولیاتی نظام کے لیے تباہ کن ہے اور اس کی موجودگی نہ صرف قدرتی وسائل کو ضائع کر رہی ہے بلکہ انسانی صحت پر بھی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ پاکستان میں پلاسٹک کی آلودگی آبی ذخائر میں بھی پھیل چکی ہے۔ دریا، جھیلیں اور نہریں پلاسٹک سے بھر گئی ہیں جس سے آبی حیات کے لیے خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ نہ صرف سمندری حیات کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ انسانی زندگی کے لیے بھی خطرات پیدا کر رہا ہے۔ پلاسٹک کا براہ راست اثر انسانی صحت پر بھی پڑ رہا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جب پلاسٹک گرم ہوتا ہے تو یہ زہریلے کیمیکل خارج کرتا ہے جو پھیپھڑوں، جگر اور گردوں کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ اسلم نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ پلاسٹک کی آلودگی نہ صرف ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں صحت کے سنگین مسائل پیدا کر رہی ہے۔ پلاسٹک کے اثرات کیا ہیں؟ اس سے کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ پھیپھڑوں کی بیماری، کینسر کا خطرہ، جلد کی بیماریوں کا خطرہ، نظام تنفس کی خرابی، اس کا حل کس طرح ممکن ہے؟ ماہرین نے تجویز کیا ہے کہ پلاسٹک کی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہمیں بایو ڈیگریڈیبل متبادل کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بایو ڈیگریڈیبل اشیاء نہ صرف ماحول دوست ہیں بلکہ ان کا استعمال پلاسٹک کی آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ری سائیکلنگ کے اقدامات بھی اس مسئلے کو قابو پانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ ری سائیکلنگ کی اہمیت پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ ری سائیکلنگ کے ذریعے پلاسٹک کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے جس سے ماحول پر کم بوجھ پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی آگاہی بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں عوام میں پلاسٹک کے نقصانات کے بارے میں آگاہی بڑھانے اور ان کی عادات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں پیش نظر ہے کہ حکومتی اقدامات اور اس سے کیا چیلنج ہیں، تو پاکستان میں پلاسٹک کی آلودگی کے خاتمے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں جیسے کہ اسلام آباد اور لاہور میں پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی لگانا، لیکن اس کے باوجود پلاسٹک کا استعمال ابھی بھی جاری ہے۔ حکومت کو اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے مزید سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، کچھ جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ پلاسٹک کے متبادل کے لیے سرمایہ کاری کی جو کمی ہے وہ بھی، عوامی تعاون بھی اس میں بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے لیے ایک موقع ہے کہ آلودگی کے خاتمے کی ضرورت اس وقت بہت اہم ہے۔ پاکستان اس وقت ایک اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ ہم وہ نسل ہیں جو ماحولیاتی آلودگی کو سمجھ کر اس پہ قابو نہیں پا رہے، یا وہ ہم نسل بن چکے ہیں جو اس تباہی کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہوئے اپنی نسلوں کے لیے ایک بے قابو مسئلہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بچانے کے لیے آج کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ تو تھی کہ پلاسٹک سے ہمارے ماحول کو کیا نقصان پہنچتا ہے، ہماری سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور ہماری صحت پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اس سارے مسئلے کے حل کی طرف۔ تو پلاسٹک کا مسئلہ فوری حل طلب ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے ماحولیاتی نظام بلکہ ہماری صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اس کا حل صرف بایو ڈیگریڈیبل متبادل کے استعمال، ری سائیکلنگ اور حکومتی اقدامات کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر ہم نے آج اس پر قابو نہ
نہ پایا تو کل ہمیں اس کا سنگین نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے اٹھیے، ماحول کو بچائیے، کیونکہ اگر آج ہم قدم اٹھائیں گے تو ہی ہم کچھ کر پائیں گے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ DTVNN سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے DTVNN یا وزٹ کیجیے ہمارے سسٹر چینل دیسی ٹی وی USA، دیسی ٹی وی اردو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں 3000 سے زائد چینلز کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اور اپڈیٹ رہا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، آپ ان کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی معلومات لینے کے لیے۔